حال ہی میں دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی کی ویڈیو سامنے آنے کے چند روز بعد ہی امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے متنبع کیا کہ افغانستان میں داعش سے وابستہ عسکریت پسند امریکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی اور یورپی حکام کا کہنا ہے کہ شام اور عراق سے داعش کی پسپائی کے بعد اس انتہا پسند گروہ کے بہت سے جنگجو افغانستان پہنچ رہے ہیں۔ یہ واقعتاً بڑا خطرہ ہے جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں حال ہی میں افغانستان میں تھا تو وہاں پر امریکی حکام سے بات چیت کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ انہیں نہ صرف طالبان کی پیش قدمی پر گہری تشویش ہے بلکہ افغانستان میں داعش سے وابستہ تنظیموں کی جارحانہ کارروائیاں بھی انہیں پریشان کر رہی ہیں۔ واشنگٹن میں تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ داعش کا خطرہ نہ صرف امریکہ کو ہے بلکہ اس گروہ کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، جہاں جہادی تنظیمیں اور عسکریت پسند گروہ کئی عشروں سے متحرک ہیں۔ دولت اسلامیہ میں بہت سے غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل ہیں جو اپنے نظریات سے بہت مخلص اور تربیت یافتہ ہیں، تو یہ تشویش جائز ہے کیونکہ افغانستان میں قانون کی عملداری کمزور ہے، تو ایسے میں داعش کے سینکڑوں یا ہزاروں جنگجوؤں کی موجودگی پورے خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ تاہم امریکہ کے اندر جب سیکیورٹی خطرات کی بات کی جاتی ہے تو حالیہ چند برسوں میں امریکہ میں زیادہ تر پرتشدد واقعات سفید فام انتہا پسندوں کی جانب سے ہوئے ہیں۔ اسلامی انتہا پسند نظریات سے متاثر افراد کی جانب سے بڑے حملے سن 2015 میں ریاست کیلیفورنیا میں اور پھر سن 2016 میں ریاست فلوریڈا میں کیے گئے تھے۔ جب ہم امریکہ میں انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سفید فام انتہا پسندوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، لیکن جب ہم اسلامی انتہا پسندوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی جانب سے کچھ برسوں میں یہاں کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے قانون پر عمل درآمد کروانے والے ادارے ان کی سخت نگرانی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اب جبکہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں مصروف ہے، بیشتر تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ جب افغانستان سے اپنی افواج واپس بلا لے گا تو وہاں سیکیورٹی کے مسائل بڑھیں گے، اور اس صورتحال میں طالبان، داعش اور دوسرے عسکریت پسند گروہ مزید متحرک اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔